رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل الایام الدنیا ایام ذی الحجہ، دنیا کے سب سے افضل ترین دن، دنیا کی پہلے سب سے افضل ترین راتوں کی بات ہوئی، اللہ نے کہا رمضان المبارک کی راتیں دنیا کی سب سے افضل ترین راتوں سے بہتر ہے۔ اب دنوں کی بات آئی، اللہ نے کہا یہ ایام ذی الحجہ کے 10 دن پہلے، یعنی قربانی سے پہلے جو 10 دن ہیں، یکم ذی الحج سے لے کر 1 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک، یہ 10 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل ایام الدنیا، یہ دنیا کے سب سے افضل ترین دن ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کے اندر ان دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے کہ ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے ان دنوں کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان دنوں کے اندر جو بندہ عبادت کرتا ہے وہ بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے بندے سے اجر کو زیادہ پہنچ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو بندہ بھی ان ایام کے اندر خالصتاً ایک روزہ بھی رکھ لے، صرف ایک روزہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے اللہ کے راستے کے اندر جہاد کیا۔ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من یوم اکثر ان یعتق اللہ منہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ اللہ رب العزت ان دنوں کے اندر، یعنی ایام ذی الحجہ کے دنوں کی اتنی برکات اور رحمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت ان 10 دنوں کے اندر جتنے آدمیوں کو، جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، پہلے راتوں کی بات ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر، لیلۃ القدر کی رات میں اللہ رب العزت بندوں کو، اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اب کہا کہ جتنے لوگوں کو اللہ رب العزت ان 10 ایام کے اندر اور بالخصوص یوم عرفہ کے دن کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت پورے سال میں اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا جتنے ہی 10 دنوں کے اندر اور یوم عرفہ کے دن کے اندر آزاد کر دیتا ہے۔ یقیناً ان دنوں کو استغفار کے دن بنائیں، استغفار کریں ان دنوں کے اندر، اللہ کے ساتھ رجوع کریں، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنائیں، اور کم از کم اتنی کوشش تو کر لیں کہ ایک روزہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت اس بندے کے سابقہ 2 سالوں کے گناہوں کو نہ معاف کر دے گا۔ اتنا اجر و ثواب ہے۔ اور ایک تو ہوا کہ اللہ 2 سالوں کے سابقہ یعنی پچھلے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک روزہ رکھ لے گا اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ رب العزت 2 سال پچھلے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور 2 سال کے آئندہ آنے والے گناہوں کو اللہ رب العزت بندے کے معاف کر دے گا۔ اتنا اجر و ثواب ہے ایک روزہ رکھنے کا، صرف یوم عرفہ کا روزہ، اور یوم عرفہ کا روزہ حج سے 1 دن پہلے کا روزہ ہوتا ہے۔ یقیناً اس روزے کو رکھنے کے لیے کبھی نہ بھولیں اور ان ایام کی بھی قدر کریں، کثرت سے تلاوت قرآن مجید کو اپنائیں، استغفار تو ہر بندہ ہی کر سکتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو قرآن مجید اوپر دیکھ کے ناظرہ نہیں پڑھنا آتا، لیکن استغفار تو ہر بندہ کر سکتا ہے۔ 2 جملے کہنے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، 2 جملے ہر وقت کہتے رہا کریں، اپنی زبان کے اوپر جاری رکھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو ہر وقت استغفار کو اپنی زبان کے اوپر جاری رکھتا ہے، اللہ رب العزت ایسی زبان کے اندر اپنی رحمت کا نزول کر دیتا ہے۔ یہ زبان جب بھی بولتی ہے پھر ایسی زبان اللہ کی رحمت اور اللہ کی اجازت کے ساتھ بولتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیو ان ایام کی قدر کریں، ان دنوں کی قدر کریں، ان کا مقام و مرتبہ سمجھیں جو اللہ رب العزت نے ان دنوں کا رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو، اے صحابہ میں تمہیں ایک بات نہ بتلا دوں کہ تم اس کے ذریعے اللہ کی پہچان تمہارے دلوں کے اندر پختہ ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیوں نہیں، آپ بتلائیں ہمیں بات کہ جس کے ذریعے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا حکم راج کرنا شروع کر دے، ہم ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان 10 ایام کے روزے رکھا کرو۔ اللہ رب العزت اینما کنتم، جہاں بھی تم ہوگے، معکم اللہ، جہاں بھی تم موجود ہوگے، اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے تمہارے ان پر اپنی نظر رحمت کو رکھے گا اور ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ اللہ رب العزت خود رہے گا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں جو بندہ